ہمارا ماننا ہے کہ کوئی ملک تو دوسری بات ہے، کوئی شہر، کوئی خاندان اور کوئی گھر اس وقت تک نہیں بچ سکتا خلفشار سے جب تک اس کے اندر امن و امان نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنے بچے اور اس کی ماں کو لا کر عند بیتہ المحرم اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تھا اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس وقت جو دعا کی تھی رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ جو آپ نے مقدر فرمایا ہے جہاں میں آج اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آئندہ چل کر یہ بلد بنے گا، اس بلد کو امن والا بلد بنائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بلد بغیر امن کے، امن و امان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اسی پیغام کو ہندوستان کے خاص طریقے پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف کسی مسلمان کا اس موضوع میں نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے شہروں میں رہیں، بازاروں میں اپنی دکانوں پر رہیں، یا اپنے کھیتوں کے اندر جنگلوں میں رہیں، ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والا، امن کا پیغام دینے والا بننا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسئولیت ہمارے اوپر ہوگی۔ میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، دکھ اور سکھ میں شریک رہیں، آپ کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شادی ہوتی ہے کسی غیر مسلم کے یہاں، آپ کو جانا چاہیے، اپنے پیغام محبت کو عام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی فرقہ پرستی کا مقابلہ اسی طریقے پر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔